7 times ایران نے وارننگ دی کہ یہ نہ کریں. آئی ایم ویری پراؤڈ آف سعودی عربیہ. محمد بن سلمان نے بہت ہی عقل مندی سے کام لیا ہے. دہائیوں کے ریلیشن شپس ہیں امریکہ کے, 17 بیسز ہیں امریکہ کے, جو دہائیوں سے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر خرچ کر کے جن کو مینٹین کیا جا رہا ہے. 2 ممالک پیچھے ہٹ رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر ہوتیوں نے بابل مندب بند کر دیا نا تو گیم از اوور. ویلکم جی, سیاست.pk سے میں ہوں وقار بکا. میرے ساتھ موجود ہیں میر محمد علی خان. میر صاحب, ایران سے آپ آیت اللہ خامنہ کے جنازے میں شرکت کر کے واپس آ گئے ہیں. سب سے پہلے تو سر بتائیں وہ حالات کیا تھے, ان کے بارے میں ہم نے بڑا پڑھا, بہت سے انٹرنیشنل نیوز چینلز نے اس کے اوپر سٹوریز بھی کی, بہت بڑا کراؤڈ تھا, وہ مینج کیسے ہوا, یہ ساری چیزیں کس طرح پائے تکمیل تک پہنچی, اور آپ کا دورہ ایران کیسا تھا؟ کافی دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, اچھا لگ رہا ہے. جی, میں گیا تھا ایز اے اسٹیٹ گیسٹ ایران کے. مگر میں کوئی 36-37 دفعہ ایران جا چکا ہوں, تو میں تھوڑا بہت ایرانیوں کو جانتا بھی ہوں, ان کی طبیعت کو بھی جانتا ہوں. اس دفعہ نا میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا. اگر میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا تو بخدا میں یقین نہیں کرتا. ملینز تھے, مطلب پورا تہران کا شہر بند ہوا تھا, پیدل سب چل رہے تھے. پھر اس کے بعد مصلی, امام خمینی مصلی مسجد جہاں پہ ان کا جنازہ رکھا گیا تھا, میں رات کے کوئی 2:30 بجے وہاں پر گیا ایک دن. تو وہ میرے ساتھ ظاہر منسٹری کے لوگ بھی تھے سارے, وہ لے کے گئے مجھے وہاں پہ. میں نے وہاں بڑے بڑے مردوں کو بچوں کی طرح بلک کے روتے ہوئے دیکھا. میں سمجھا شاید یہ ایک جگہ ہوگی جہاں پہ ایسے ہو رہا ہے, تو پھر میں دوسری طرف گیا, وہاں بھی یہی ہو رہا تھا. پھر مجھے وہ اوپر ایک VIP لاؤنج سا کچھ بنا ہوا تھا, وہاں تھا, وہاں میں گیا. وہاں سے بہت سے لوگ رپورٹنگ بھی کر رہے تھے, وہاں پاکستانی بھی تھے, وسیم بادامی بھی وہاں تھا, ملا مجھے, بالکل چھوٹے بھائیوں جیسا ہے وہ, تو وہ بھی مجھے وہاں اچانک ملا, دوسرے بھی ملے. وہاں بھی یہی حال تھا. 120 کنٹریز سے ڈیلیگیشنز آئے تھے, تو اور کوئی 30 ممالک سے تو میرے ہوٹل کے اندر لوگ آئے ہوئے تھے. ایسے ایسے ممالک جہاں میں زندگی میں گیا بھی نہیں ہوں. جارجیا تھا, جارجیا تو کبھی میں گیا ہی نہیں ہوں. جارجیا سے تھا بہت مشہور, ان کا ایک جرنلسٹ تھا, وہ ساؤتھ لبنان سے, یمن سے, عمان سے, سعودی سے, یقین کریں آپ سعودی کے ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے, ہر جگہ سے, گریس سے, بہت دوستیاں ہوئیں. ایک چیز دیکھی میں نے کہ یہ جو ٹرمپ سمجھتا تھا نا کہ آیت اللہ خامنہئی کو شہید کر کے 3 دن کے اندر معاملہ سارا نپٹ جائے گا, اور یہ ایرانی قوم نے بتا دیا کہ وہ حکومت کے پیچھے کیسے کھڑے ہیں, کیونکہ یہ کوئی ایک شہر میں نہیں تھا, یہ مشہد میں تھا, تہران میں تھا, قم میں تھا, یہ 3 شہروں میں, پلس کربلا میں ان کا جنازہ لے کر گیا, نجف میں اور کربلا میں. وہاں کا کراؤڈ آپ نے دیکھا. تو یہ ایک سبق ہے تمام مسلمانوں کے لیے, وداؤٹ اینی سیکٹیرین ڈیوائڈ, کہ ہم مسلمان اگر کھڑے ہو جائیں نا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بہت ہی اچھا میرا ایکسپیرینس رہا. بہت عزت دی ایرانی حکومت نے, ان کا میں شکر. مجھے تھوڑا سا اس ایونٹ کا سر یہ بھی بتا دیں, پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ جنازہ تھا, مگر یہ محسوس ہوا ایک کوئی ڈپلومیٹک ایونٹ تھا جس میں 120 ممالک کے لوگ تھے, اور اس میں مسلم غیر مسلم تمام لوگ موجود تھے. تو یہ جو ڈپلومیسی تھی ایران کی, اس کو کیسے ریٹ کریں گے آپ؟ یہ ڈپلومیسی نہیں تھی, یہ شو آف اسٹرینتھ تھا. میں بلنٹلی کہتا ہوں, ڈپلومیسی میں تو آپ ایسے تھوڑے سے ڈپلومیٹک رہتے ہیں نا, یہ شو آف اسٹرینتھ تھا. سب سے پہلے لوگوں نے کہا کہ اتنے دنوں کے بعد کیوں دفنایا, اس کے اوپر مجھے بھی بہت زیادہ ابہام رہے. تو پھر میں نے جا کے پڑھی کتابیں, شیعہ سنی دونوں کی.
کہ جس کے اندر حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مردے کو فوراً دفن کر دو، اور اس کے بعد ایک اس کے اندر لچک تھی، وہ یہ لچک تھی کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو مردے کی بے حرمتی کیے بغیر، اگر بے حرمتی ہو رہی ہے مردے کی کہ مطلب گل جائے گا سڑ جائے گا جنگ کے دوران، تو وہیں دفنا دو، ورنہ اگر بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے مردے کے جسم کی تو اس کو آپ رکھ کر بعد میں دفنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے پڑھا، کیونکہ مجھے خود عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ بچپن سے سنتے آئے تھے کہ جیسے ہی شہادت ہو یا موت ہو 24-48 گھنٹے زیادہ اس کے اندر دفنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شو آف اسٹرینتھ تھی وقار، یہ بالکل بھی ڈپلومیسی نہیں تھی۔ دیکھیے کسی کو زبردستی نہیں بلایا جا سکتا، جتنے ممالک کے ڈیلیگیشنز آئے ہیں وہ خود سے آئے ہیں، جب ان کو پتا چلا تو وہ یہ ڈپلومیٹک سرکلز میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں، اگر میں ایز اے منسٹر پاکستان میں اگر ڈیلیگیشن لے کر جانا چاہتا ہوں تو میں اپنے فارن آفس کے ذریعے ان کے فارن آفس کو پہلے ان کی ایمبیسی کو اپنے ملک میں، پھر ان کے فارن آفس کو میں انٹیمیٹ کرتا ہوں کہ وی وڈ لائک ٹو کم اینڈ اٹینڈ دا سیریمونی۔ تو جب ایسی سیریمونیز ہوتی ہیں تو انوائٹ نہیں کیا جاتا حکومتوں کو، وہ خود کہتے ہیں۔ تو 120 ممالک کے لوگ آئے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ 120 ممالک کے لوگ کیوں آئے، ان کو آیت اللہ خامنہئی سے کیا محبت ہے؟ کچھ نہیں، وہ لٹرلی میری نظر میں امریکہ کو ڈیفائی کر رہے ہیں، امریکہ کی ہیجمنی، امریکہ کی بلیزم، امریکہ کی بدماشی، اس چیز کو ڈیفائی کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یو اے ای کے ڈیلیگیشن نہیں آئے گا، یو اے ای کے ڈیلیگیشن بھی میں نے دیکھا وہاں پر، اس سے بڑا سعودی کا ڈیلیگیشن میں نے وہاں پر دیکھا، کویت کا نہیں دیکھا، بحرین کا نہیں دیکھا، عمان کا ڈیلیگیشن میں نے وہاں پر دیکھا، گریس کا دیکھا، مطلب جو ملک آپ کہیں گے، رشیا کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جو ہے میڈویڈیو پتہ نہیں کیا نام اس کا، وہ بھی وہاں پر تھا، ہر ملک سے سوائے ویسٹرن ممالک کے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا ایرانیوں نے کہ جو جو ملک ہم پر اٹیک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرنے میں شامل رہا ہے، جیسے آپ کے سوائل سے ریفیولنگ ہوئی ہے پلینز کی، یا آپ کا ایئر سپیس یوز کیا گیا ہے، تو ان ممالک کو، غیر مسلم ممالک کو ہم اجازت نہیں دیں گے جنازے میں آنے کی۔ مگر مسلم میں تو سعودی عرب اور دبئی تو سارے فہرست میں کہہ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، مگر مسلمانوں کے، دیکھیے مسلمان کے درمیان معافی تلافی ہو جاتی ہے، اوکے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مغربی ممالک تو ہمیشہ ایک دوسرے کو معاف کر کے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ شیعہ سنی بکواس کب ختم ہوگی زندگی میں؟ ہم کب ایک ہو جائیں گے اس خطے میں؟ تو وہی سعودیوں نے کیا۔ آئی ایم ویری پراؤڈ آف سعودی عربیہ، لٹرلی آئی ایم ویری پراؤڈ کہ آئی تھنک محمد بن سلمان نے بہت ہی عقل مندی سے کام لیا ہے، یو اے ای نے بھی بہت عقل مندی سے کہا۔ ابھی اٹیکس ہو رہے ہیں، نہ اس وقت یو اے ای کی سرزمین یوز ہو رہی ہے، نہ سعودی کی سرزمین یوز ہو رہی ہے، اس وقت صرف کویت اور بحرین کی سرزمین یوز ہو رہی ہے، جو دوبارہ اٹیکس امریکہ نے ایم او یو کو وائلیٹ کیا۔ اور میں بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، ایم او یو کے آرٹیکل نمبر 5 جو ایم او یو ہوا تھا، اس کے آرٹیکل نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے کہ 60 دن تک آبنائے ہرموز کو ایران ہینڈل کرے گا، اور انہی 60 دنوں کے اندر ایران اور عمان ایک لائحہ عمل تیار کریں گے، جس کے بعد ایران اور عمان اس کو ہینڈل کیا کریں گے، مگر 60 دن تک صرف ایران کرے گا۔ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی گوگل کر کے پڑھ سکتا ہے۔ امریکہ نے خود جہازوں کو نکلوانا شروع کیا وہاں سے، نیویگیشن۔ یہ کیوں کیا سر؟ اس کے ریزن کیا تھا؟ دیکھو وہ چاہتے تھے کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اسرائیل تباہ کرے گا، اس پیس ایگریمنٹ کو، تو اسرائیل نے پریشر ڈالا ہوگا کہ بھائی آپ کو، پھر اس کے بعد 7 دفعہ وارننگ دی گئی ایران کی طرف سے
7 times, کوئی 27 یا 28 شپس نکلے تو 7 times ایران نے وارننگ دی کہ یہ نہ کریں, آپ وائلیشن کر رہے ہیں سیز فائر کے آرٹیکل نمبر 5 کا, جو دنیا میں کوئی بھی جا کے پڑھ سکتا ہے, میرے کہنے کی کیا ضرورت ہے, آپ جا کے پڑھ لیں. تو پھر اس کے اوپر ایران نے ریٹیلیشن کیا. وہ میرے خیال میں نیت ہی اچھی نہیں تھی. یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے 2015 میں براک اوباما نے JCPOA کیا تھا. JCPOA جو ہے جو ایگریمنٹ ہوتا نیوکلیئر کا, جو 2018 میں ٹرمپ نے آ کے ایک دم کینسل کر دیا تھا. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں, جو اتنا بڑا JCPOA جس کے اندر اٹامک انرجی کمیشن بھی ہے, دوسرے لوگ بھی ہیں, سب گارنٹور تھے, اس کو ہٹا کے اگر یہ ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتا ہے تو یہ سیز فائر کوئی چیز ہی نہیں. میں تو پہلے دن سے لکھ رہا ہوں کہ اچھا ہے سیز فائر ہوا ہے, مگر اسرائیل اس کو برقرار رہنے نہیں دے گا, اور وہی ہوا. اب کیا ہوگا سر, آگے کیا چلے گا؟ کیا یہ جنگ جاری رہے گی؟ ابنائے ہرمز کے اوپر ایران کا کنٹرول برقرار رہ پائے گا؟ اب دیکھیے امریکہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا وہ اپنی پوری شدت سے سر اب حملہ کرے گا. دیکھیے سب میں پہلے تو ایک بات, امریکہ سے زیادہ طاقتور کوئی آرمی نہیں ہے, یہ سب مانتے ہیں, ان کی ایئر فورس بھی بے پناہ پیسہ ہے. مگر جنگ صرف تباہی کے لیے نہیں لڑی جاتی, جنگ دماغ سے لڑی جاتی ہے. دہائیوں کے ریلیشن شپس ہیں امریکہ کے گلف کے اندر, 17 بیسز ہیں امریکہ کے, جو دہائیوں سے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر خرچ کر کے جن کو مینٹین کیا جا رہا ہے. 2 ممالک پیچھے ہٹ رہے ہیں اس وقت, سعودی عربیہ پیچھے ہٹ رہا ہے, عمان تو پیچھے ہٹ ہی گیا, UAE بھی پیچھے ہٹ رہا ہے. کون بچا؟ کویت بچا, قطر بھی پیچھے ہی ہٹ رہا ہے, کویت بچا, بحرین بچا. یہ اگر اچھا ایران کے ڈیسیلینیشن پلانٹس کے اوپر پانی کے امریکہ نے حملہ کیا, برجز پہ حملہ کیا. IHL ایک ہے, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, جس کے اندر ICRC 7 میں شیخ بتا رہا ہوں, جس کے بنا پر آپ برجز کے اوپر, روڈز کے اوپر, ڈیسیلینیشن پلانٹس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ وار کرائمز کے اندر آتا ہے. تو امریکہ نے وہ بھی کیا. تو اب یہ اس طریقے سے کریں گے تو جس سرزمین سے امریکہ کویت سے اگر اپنے طیارے اڑا رہا ہے یا میسائل اڑا رہا ہے, تو اگر آپ کے ہمسائے کے گھر سے روز پتھر آ رہے ہیں آپ کو, تو آپ بھی تو پتھر ماریں گے ہمسائے کے گھر. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے نہیں ہمسائے کے گھر میں پتھر ہے, مگر وہ ہمسایہ جو ہے مجبور ہے بیچارہ, ڈاکو آ گئے. یہ کوئی مجبور تو نہیں ہے نا, کویت مجبور تو نہیں ہے. کویت تو 1991 سے کویت نے امریکہ سے ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا ہے, جب گلف وار ہوئی تھی. تو کیا کر لیا امریکہ نے؟ ان کو بچایا, ان میں سے کسی ملک کو بچایا. ایران جیسے سینکشن زدہ ملک ان کے بیسس کو تباہ کر رہا ہے. تو بس یہی میرے خیال میں اگر خدا نہ کرے یہ جنگ بڑھی تو ابھی تو صرف آبنائے ہرموز بند ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر ہوتیوں نے اگر باب المندب بند کر دیا نا تو گیم از اوور. ہوتی اتنی پاور رکھتے ہیں کہ وہ باب المندب بند کر کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس میں آپ کسی اسٹریٹ کو بند کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ دونوں طرف آپ پہاڑوں پہ چڑھ کے میسائل لگا کے, راکٹ لانچر لگا کے بیٹھ جائیں, دن دن مارنا شروع کر دیں. 2 شپ ماریں, 6 شپ ماریں, وہ بھی نہ ماریں, اس کے بعد آپ ساری مائنز بچھا دیں اس پانی کے اندر کہ شپ اوپر سے گزرا, پھٹ گیا. تو باب المندب اگر وہ بند کرتے ہیں تو سعودی کی ساری 5 ملین بیرل آئل کی, جو ٹوٹل 3 ملین ان کی ہے, پھر 2 ملین دوسروں کی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. کہاں سے جائے گی؟ یہ آئل جو ہے 150, 200, 250 پہ, میرے منہ میں خاک, ڈالر پر بیرل کے اندر پہنچ جائے گا. تو اس کا اثر امریکہ پہ بھی تو ہوگا نا. 30% آبنائے ہرموز سے آئل آتا ہے, اس کے بعد 17-18% باب المندب کو بند کر دیں گے, تو آپ 45-40-47% آئل کی پرائسز, آئل کے موومنٹ کو بند کر رہے ہیں. دنیا کی ٹوٹل
تو اس کا اثر یہاں پہ تو ڈیوسٹیٹنگ ہوگا ہی ہوگا، امریکہ کے اندر بھی ہوگا، ان کی انفلیشن بڑھ جائے گی، ان کے اوپر $40 ٹریلین کا قرضہ ہے، امریکہ کے اوپر $40 ٹریلین کا، اس کا فقط سود جو ہے اس وقت $1.2 ٹریلین ہے سال کا، جو کہ ان کی فوجی بجٹ سے زیادہ ہے سال کے۔ اگر انفلیشن ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، انٹرسٹ ریٹ 300 بیسس پوائنٹ مطلب 3% بھی اگر بڑھ جائے تو 40 ٹریلین کے اوپر 3% جو ہے 400 بلین کر کے $1.2 ٹریلین اور بڑھ گیا۔ تو یہ اکنامک تباہی ہے۔ میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں جو تھوڑے بہت اکانومی سمجھتا ہے، معیشت سمجھتا ہے، ان کے پاس تو بڑے بڑے شاطر بیٹھے ہوئے امریکہ میں کہ اکنامک تباہی ہے، گلف کے ریجن کی تباہی ہے، ان کے سارے 17 بیسز جو ہیں ان کی تباہی ہے، پھر پورا کا پورا گلف ایک وقت آئے گا امریکہ سے دور ہٹ جائے گا۔ تو اس میں سب میں زیادہ نقصان کس کا ہے؟ اس میں سب میں زیادہ نقصان امریکہ اور ان کے ایلائز کا ہے، اور یہ ایلائز ایک مسلمان ملک کے خلاف ہے۔ تو یہ بھی سوچ رہے ہیں اب سعودی عربیہ ماشاءاللہ دور ہٹ گیا ہے امریکہ سے، یو اے دور ہٹ رہا ہے، قطر دور اپنی سوائل نہیں یوز ہونے دے رہے ہیں۔ وہ میرے لیے خوشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کویت کی بھی شاید کوئی مجبوری ہوگی، وہ مجبوری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کیا بچے گا؟ بحرین کی مجبوری ہے، وہ اور بھی ختم ہو جائے ایک گی۔ چیز تو واضح ہے کہ جس طرح کہ یہ 40 سے 50% تک اگر ہوتی بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو دنیا کی اکانومی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوتی ہے۔ 40% 50% جب پیٹرول کی پرائسز اتنی کہیں نہ زیادہ، کہیں نہیں وقار، ڈیوسٹیٹنگلی افیکٹ ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، متاثر ہوتی ٹھیک ہے۔ اب سر یہ ساری سچویشن تو ڈیولپ ہو گئی ہے، دوبارہ سے خبریں چل رہی ہیں کہ دوبارہ سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، دوبارہ سے کوئی بات چیت ہوگی، کوئی ٹیبل ٹاک ہوگی، یہ کیا ہے؟ اچھا، ٹرمپ نا تھوڑا سا پاگل ہو گیا ہے، ساری ہو کیا گیا ہے ہی پاگل۔ ابھی اس نے ہمیشہ بولتا ہے ایرانیوں نے مجھے فون کیا، تو میں نے فارن آفس سے ایران کے پوچھا تو کہنے لگے ہم کیوں فون کریں گے اس کو، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایک تو ہماری ڈائریکٹ کوئی لائن نہیں ہے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی، میں بتانا نہیں چاہتا، جو بیچ کے لوگ ہیں جو بھی ثالثی کروا رہے ہیں، ہم ہیں، دوسرے ہیں پاکستانی، ان کے ذریعے پیغام جاتا ہے، ہم کیوں کال کریں گے؟ اب ہم نے وائلیشن کی ہی نہیں ہے سیز فائر کی۔ تو اور میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایرانی ویسے ہی دیکھیں ان کے لیڈر کو شہید کر دیا، وہ ویسے ہی غصے میں ہے۔ جتنا غصہ میں نے ایران میں دیکھا نا وقار اس دفعہ، ہر طرف لال جھنڈے تھے، اور اہل تشیع کے اندر لال جھنڈا انتقام کی نشانی ہے، اوکے؟ تو سب میں پہلے تو لال جھنڈے ہر طرف تھے، اور ہر طرف انتقام انتقام کے نعرے لگ رہے تھے۔ وہی ہماری فارسی اور اردو تقریباً ایک ہی جیسی ہے، تو میں کافی حد تک فارسی سمجھتا ہوں، تو انتقام کے نعرے لگ رہے تھے۔ ایرانی بے انتہا غصے میں ہے اس وقت، اور وہ پبلک نے ان کی اتنی سپورٹ کی ہے باہر آ کر، تو وہ اب اور پریشر میں حکومت آ گئی ہے کہ وہ ایرانی پبلک کی سنے گی، اب اپنی مرضی کی نہیں کرے گی۔ شہید خامنہئی کے جنازے سے پہلے حالات بالکل دوسرے تھے، میری نظر میں جنازے کے بعد ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئے۔ اگر عوام باہر نکل کر آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور آپ اس عوام کی نہیں سنیں گے ایز اے حکومت، تو آپ کی عوام بفر جائے گی۔ اور ایران کا سب میں بڑا نقصان یہ کہ ان کی عوام بفر جائے اس وقت، دنیا تو چاہتی یہی ہے، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، سارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم ان کے خلاف ہو جائے، جو کہ نہیں ہوئی۔ تو اب یہ اتنی جلدی مذاکرات پہ نہیں آئیں گے، اور میرے خیال میں وہ جو مذاکرات تھے وہ ایک سرنڈر ڈاکیومنٹ تھا امریکہ کی طرف سے۔ اگر 14 نکات آپ سب لوگ پڑھیں، لٹرلی ایک سرنڈر، شکست زدہ ملک نے اس کے اوپر سائن کیا، ایران کے سارے معاملات ایکسپٹ ہوئے۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو ایران اور شیر ہو جائے گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب تو ایران اور شیر ہو جائے گا۔ وہ تو پہلے شاید تھوڑی لچک دکھا رہا تھا، اب تو بالکل بھی لچک نہیں دکھائے گا۔
اور یہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ جی ایران نے وائلیشن کی. ایران نے کوئی وائلیشن کی ہی نہیں ہے. اگر ایران نے وائلیشن کی ہوتی تو 40 ممالک انکلوڈنگ پاکستان جو ہے, ہم سب میں پہلے میں کہتا کہ کیا پاگل ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان کی حکومت اتنے اچھے طریقے سے, حکومت نہیں جو بھی ہے, فیلڈ مارشل جنہوں نے یہ کروایا ہے, محسن نقوی نے, جس نے بھی کروایا ہے, بھائی ایز اے کنٹری آئی ایم پراؤڈ. اگر ایران وائلیشن کرتا تو بخدا آپ سب کو پتا ہے میرے لیے پاکستان سے زیادہ کچھ ہے ہی نہیں, چاہے میرے بہترین تعلقات ہو کسی بھی ملک کے ساتھ, سب میں پہلے میں بولتا کہ یہ کیا پاگل پن ہے کہ ہم آپ کی ثالثی کروائیں اور آپ سیز فائر کی وائلیشن کریں. کیا ہم پاگل ہیں پاکستانی؟ سب میں پہلے میں کہتا, میں کہہ ہی نہیں سکتا. اور یہ کوئی چھپی ڈھکی بات تو ہے نہیں کہ جی میں ایران کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ معاہدہ کیا تھا. معاہدہ تو سب کے سامنے ہے, اس کو گوگل سے ٹرانسلیٹ کریں, اردو میں کریں, پنجابی میں کریں, سندھی میں کریں, فرینچ میں کریں, شق نمبر 5 اس کے آرٹیکل 5 پڑھ لیں.